الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سلام کے بعد عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں بالخصوص حضرات علماء کرام حاضرین و سامعین مختلف المقام استاذ العلماء امت الفضلاء حضرت شیخ پیر محمد اکرم الازہری صاحب قبلہ اور خطیب جامع مسجد رضا حضرت علامہ محمد صاحب شرف ہمارے بھائی آپ صاحب کئی دفعہ ماشاء اللہ تشریف لائے محبت کے ساتھ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے موقع بنا دیا حاضری کا اللہ ہم سب کی کوششوں اور کاوشوں کو اخلاص کا وضو عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتی کی خدمت کی اخلاص والی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے. عزیز دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے خاندانوں کو بچاؤ. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بلکہ اس پر بڑی بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ بنیادی ضروریات انسان کی موجود ہوں تو انسان زندگی گزار سکتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو لوگوں نے ان ناموں پر الیکشن لڑے، روٹی کپڑا اور مکان. بنیادی ضروریات موجود ہوں تو آپ روٹی چاہیے کھانے کے لیے، کپڑا چاہیے پہننے کے لیے، چھت چاہیے رہنے کے لیے، یہ اگر موجود ہو تو بندہ سخی ہے. اور سوال یہ ہے کہ اگر روٹی کپڑا اور مکان ہی ضروری تھا اور اسی کے ساتھ انسان خوش رہ سکتا ہے تو پھر بندہ پیر میں پریشان نہیں ہوتا. جیب میں کس بات کی تکلیف ہے؟ وہاں تو روٹی بھی ملتی ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، رہنے کو چھت بھی، تو پھر قیدی کیوں ہے؟ تنہائی میں کیوں ہے؟ جو لوگ پردیس میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے روتے ہیں، حالانکہ روٹی بھی ملتی ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، چھت بھی ملتی، روتے ہیں. پردیسی کس لیے ہیں وہ؟ یاد رکھو انسان روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتا ہے، انسان اپنوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے. اس کے ساتھ اگر اس کے اپنے موجود ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں تنہائی میں نہیں. اگر اپنے اس کے پاس موجود ہیں تو پھر وہ شخص پردیسی نہیں، پھر وہ دیش میں. جو لوگ فیملی کا لے جاتے ہیں نا باہر، وہ سالوں بعد واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا آتا ہے، انہیں کہتا ہے اب کیوں آئے گا، بچے بھی لے گیا. اب اس کے ساری فیملی کی بات شفٹ ہو گئی. آپ اپنوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اگر آپ کے اپنے آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں تنہائی میں ہیں. آپ اگر اپنوں کے بیچ رہتے ہیں، آپ کا جو گھرانہ ہے، گھر میں پیسے بہت اچھے ہوں، زیادہ ہوں، مکان بھی بڑا صاف ستھرا بنا ہوا ہو اور فریزر بھی سارا پھلوں سے نیمبوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن میاں بیوی کا سلوک ہی نہ ہو، گھر میں خوشیاں رہتی ہیں؟ ہاں نہ تو کرے تو گھر بڑا کوئی سکون نہیں میں گزرتا. ٹینشن ہی ٹینشن ہے، آزمائش ہی آزمائش ہے. میں ایک تفسیر قرآن پاک میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن.
مرد عورت کا لباس ہے تو عورت مرد کا لباس ہے. تو انہوں نے کہا جس طرح لباس کا سونا لگنا ضروری ہے نا، اس طرح لباس کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، خریدوں کا ملنا بھی ضروری ہے، ان کی سوچوں کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ وقت نہیں گزرتا. انسان کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں. یہ بہت سارے لوگ جو آپ کو گلیوں میں تلخ نظر آتے ہیں نا، باہر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں پریشان ہیں. گھر میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ باہر بھی کچھ نہیں کر پاتے. جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ناراضگی کسی کی ہوتی ہے، غصہ کسی اور پہ نکلتا ہے. تو گھر کے اندر کا ماحول اگر مضبوط ہو، گھر کے اندر اگر لوگوں کا رویہ اچھا ہو، 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کو گھر کے اندر نافذ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک تو یاد رکھیں کہ گھر کے اندر کبھی بھی تقریر نہیں چلتی، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں. گھر کے اندر تو عمل چلتا ہے. یہاں تو میں آدھے پونے گھنٹے کے لیے آیا ہوں تو میں آپ کو ایک ہی نظر آؤں گا، لیکن ایک تو میں ان کے سامنے ہوں جن کے سامنے 24 گھنٹے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ نیک کتنا ہے، بد کتنا ہے، با اخلاق کتنا ہے، بد اخلاق کتنا ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز کی تلقین کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ. یہ پہلے ٹھیک چل رہا تھا، اب آپ نے چھیڑ دیا، اسے چھیڑے نا، اللہ آپ کو خوش رکھے. ٹھیک چل رہا تھا بالکل. عزیز بھائی، حضور نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھو. میں بارہا دوستوں سے کہتا ہوں، بچوں کو نماز کا لیکچر نہ دیں، آپ گھر میں مصلی بچھا لیں. انشاءاللہ 2 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ آ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، میرا ابا نماز پڑھ رہا ہے. بچی چھوٹی بھی آ جائے گی، اسے سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو وہ لیٹ جائے گی مصلی پہ. تو ایک تو گھر کے اندر اپنی عبادات کو، گھر کے اندر اپنی عبادات کو لائیں. گھر میں کچھ اوراد پڑھیں، وظائف پڑھیں، مصلی آباد کریں. بچے جب آپ کو گھر میں موبائل پہ لگے ہوئے دیکھیں گے تو وہ نہیں موبائل دیکھیں گے. جب بچے آپ کو گھر کے اندر فضول وقت بتاتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ یہ کام نہیں کریں گے. گھر کے اندر جب آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ نور کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کو، یعنی مسجد میں کھلتا تھا حضور کے گھر کا دروازہ، ساتھ مسجد ہے، اور گھر میں جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، حجرہ بھی چھوٹا تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور گھر میں کھڑے ہو جاتے رات کو نفل پڑھتے، اور میں دیکھتی ساری رات حضور گھر میں کھڑے، گھر میں نفل پڑھتے تھے، ساتھ ہی مسجد ہے. تو ہمارے لیے حضور نے طریقہ چھوڑا کہ گھر میں میری تقریر نہ لے کے آؤ، گھر میں اپنی عبادت بھی لے کے آؤ. گھر کے اندر دعائیں بھی مانگو، گھر کے اندر اللہ کو بھی یاد کرو، گھر کے اندر اپنا رشتہ اپنے مالک سے مضبوط کرو. دوسری بات میرے بھائی یہ یاد رکھیں کہ ہم نے جب گھر بنانا ہے نا اور اپنے گھر میں عمل لانا ہے تو اس کے لیے رزق کا حلال ہونا بڑا ضروری ہے. زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، برکت والے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. کثرت سے انسان کئی دفعہ زندہ نہیں رہتا، برکت سے زندہ رہتا. حلال رزق کما کے آپ لائیں گے نا. میرے لوگ کہتے ہیں نا میں نے بچوں کو آزاد کر دیا، جو منہ مانگتے ہیں انہیں مل جاتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں. وہ لوگ تو بچوں کی صلاحیتیں ختم کر دیتے ہیں، ان کے بچوں کی تو تربیت کئی دفعہ رک جاتی ہے. وہ تو کھانے پینے موج مستی کے مزاج والے ہو جاتے ہیں، محنت سے دور چلے جاتے ہیں. رزق جائز، حلال، طیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کسی کا دل کرتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹا جل جائے، بیٹی جل جائے، یہ کیسے برداشت کرے گا؟ صبح قیامت اور رات دوزخ میں جائے. ناپ تول کے، چھان کے، جس طرح کوئی پھل دیکھ کے لاتا ہے نا گلے گھر میں لے کے جانے، اس طرح پیسے بھی دیکھ کے لایا کر، ناجائز نہیں کر لے کے. اگر پھلوں پر تیری توجہ ہے کہ یہ گلا ہوا ہے میرے بچے بیٹا خراب ہو جائے گا، تو یاد رکھ کریم حبیب نے فرمایا کہ لقمہ حرام کا کوئی کھا لے تو 40 کی نماز قبول نہیں ہوتی.
شارحین کہتے ہیں اس کی روحانیت چلی جاتی ہے اس بندے کی جو حرام کھا لیتا ہے. روحانیت، دل نہیں لگتا نماز میں، سجدے کی لذت چلی جاتی ہے، دعا کا رجحان ختم ہو جاتا ہے. تو بچے آپس میں لڑیں گے ہی. پھر وہ جب اندر بے چینیاں ہوتی ہیں پھر انسان ایک دوسرے کو نوچنے کو آتا ہے. رزق حلال نہ. تیسری بات، اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرے. اہلیہ کے حق میں نرم ہو جائے. میں کبھی کبھی ایک فتویٰ دیتا ہوں محبت کے ساتھ، اور دوست اختلاف کرتے ہیں میرے فتوے سے، آپ بھی کر لیجیے گا، کوئی حرج نہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی میں کی لڑائی میں نا زیادہ قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے. تو لوگ مجھے گھورتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی گھورنا شروع کر دیا زور زور سے گھورتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ قصور میاں صاحب کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی عقل آتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نہیں. تو گھر کے ماحول کو صحیح کس نے رکھنا تھا، ذمہ کس کا تھا. الرجال قوامون علی النساء. تو جب افسر یہ تھا تو افسر نے مینج کر کے رکھنا تھا نا معاملات کو. تو یہ مقابلے میں اتر آیا، یہ بھی کہتا ہے ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا، یہ بھی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے بعض موقع پر. تو آپ تھوڑا سا نرم رویہ اپنے گھر والوں کے حق میں، نرمی. شریعت میں گنجائش دینے کی میں بات نہیں کر رہا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی پر آپ سرزنش کریں گے، لیکن یہ کہ ویسے نرمی، اپنے بچوں کے حق میں نرمی. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں، لیکن ایک کمزوری بعض اوقات بڑوں میں بھی رہ جاتی ہے. ہم نے بچوں کو پیسے کافی سارے دیے ہیں، پھل کافی سارے لا کے دیے، وقت ذرا کم دیا ہے، وقت ذرا تھوڑا دیا. اگر بچوں کو وقت دیا جائے نا، ہمیں تو پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ وہ تو کسی بدعقیدہ کا دوست ہو گیا، وہ تو کسی خارجی کے ساتھ بیٹھتا ہے، رافضی کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ تو پتہ نہیں کس کو دوست سناتا ہے. ہمارے بچے ہمارے دوست ہی نہیں بنتے، ہم نے وہ مزاج ہی نہیں بنایا. بچوں کے ساتھ خاص وقت، خاص کہ میں مصروف بڑا ہوں. کائنات میں سب سے زیادہ مصروف مدینے والے حبیب ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کو میں نے حضور کی زبان ٹوستے دیکھا ہے اور حسن کو کندھوں پہ سواری کرتے دیکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. تو جب حضور اتنے مصروف ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو وقت دیتے ہیں، بڑی صاحبزادی حضور کی بڑی نوازی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری میں موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو بچی کو ساتھ لے آتے، اور ہم نے یوں بھی دیکھا کہ حضور قیام کی حالت میں ہے اور بچی حضور کی گود میں. وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس بچوں کو دینے کی، وقت ہی نہیں ہے. اب تو ہم نے آسان حال ڈھونڈا ہے، اس کو موبائل لگا دو، ہماری جان چھوٹے. اور اگر کوئی کام بن بھی جائے تو وہ ٹائم کو جناب ناراض ہو گیا. میں سنے تو صحیح نہیں آپ تبصرہ بعد میں کیجیے گا، سنے تو صحیح نہ. او میرے عزیز، جو ڈیوٹیاں ہماری ہیں وہ ڈیوٹیاں ہم نہیں کرتی، وہ کوئی دوسرا نبھا سکتا. ان کی اماں کے کھاتے ڈال کے نکل آنا اور پھر اس پہ اعتراض کرنا، یہ بات زیادہ بھلی نہیں لگتی. گھر کے ماحول میں محنت کرنا، ڈیوٹی کرنا. سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام غزوے میں لکھا گیا، جہاد کے لیے جا رہا ہوں اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے. ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ ترجیح دیں گے تو فرائض آپ کی ترجیح ہے، نوافل کا درجہ بعد کا ہے. ترجیحی بنیادوں پر آپ فرائض ادا کریں گے، ترجیحی بنیادوں پر. صاف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی جانا، فلانا کام کر لینا، فلانے کو فون کر لینا، فلانے سے بات کر لینا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جا رہی حج کرنے اور میرا نام جہاد کے لیے لکھا گیا ہے، حکم کیا ہے؟ اب حضور نے فیصلہ سنانا ہے. اب یہ وقت ہے امت کے لیے، جہاد کا کام بڑا خیر کا کام ہے. جہاد مجاہد فی سبیل اللہ ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. وہ لوگ جن کے گھوڑوں سے اٹھنے والے دھول کی بھی رنگ اپنے کتاب میں تذکرے فرمائے، ان لوگوں کی شانیں کوئی کم ہے جو جہاد میں رہتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی حج پہ جا رہی ہے
اور میرا نام مجاہدین میں حکم کیا ہے؟ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اس طرح کر وہ مجاہدوں سے اپنا نام کٹوا اور بیوی کا محرم بانی یاد کر لینا. تیری جو ڈیوٹی ہے، جو تیری ذمہ داری ہے، وہ کون ادا کرے گا؟ وہ تو نہیں تو ادا کرنی ہے. اپنے گھر کے اندر وقت دے یار، اپنے گھر میں بیٹھے. ہمارے آگے وہ تو صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کا باغ سینچتے رہتے ہیں اور اپنے پودے خشک رہ جاتے ہیں. لوگوں کے باغوں کو پانی دیتے عمر گزر گئی. اور مرید اور شاگرد اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے وفادار ہوتے ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جب مرضی چھتری سے نکل جاؤ، مرضی کرتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان کی ڈیوٹی ہمارے ذمہ اللہ نے لگائی ہے، ان پر بھی تو توجہ دیں نا. باہر بھی دیں پر گھر بھی تو توجہ دیں. تو ایک یہ بات. چوتھی بات میرے عزیز، کچھ لوگ ہمارے ماتحت ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں افسر بنا دیا، کسی کو ملازم بنا دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بنا دیا مالی طور پر، کسی کو چھوٹا بنا دیا. اب جس بندے کے ہاتھ میں تھوڑا سا عہدہ ہے نا، میں تھوڑی تھوڑی باتیں محبت سے بھی کرتا ہوں. میں نے ایک دن علماء کی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ جو مسجد کی کمیٹی ہے نا، اس کا جو سربراہ ہے اس کو صدر نہ کہا کرے، پھر اس عہدے کا نام چینج کر دیں، سرپرست کہہ لیں، نگران کہہ لیں، پھر چیئرمین بھی کہہ لیں تو کام چلے گا. آپ نے صدر ہی بنا دیا، وہ تو پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. تو صدر اگر پاورفل ہو تو سب سے پہلے اسمبلی توڑنا پسند کرتا ہے. تو پھر صدر آپ کسی کو بنائیں تو پھر وہ امام صاحب کی چھٹی نہ کرائے تو اسے مزہ ہی نہیں آتا. پھر وہ روز منا کوئی انقلابی کارنامہ نہ سر انجام دے تو کہتا ہے صدر کا لے گا. تو کوئی نام بدل دے. اگر آپ کا کوئی منصب ہے، آپ صدر ہیں، آپ چیئرمین ہیں، آپ کچھ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں میرے ذمے کچھ لوگ آ گئے ہیں، ماتحت ہیں، یاد رکھنا میرا افسر روب کپڑوں کا نہیں ہوتا کہ میں افسر صاحب ہوں تو میں اچھے کپڑے پہن کے آیا ہوں. تو میرا سلوٹ کا روب نہیں ہوتا. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. آپ کے مزاج میں تلخی ہے تو شروعی ہے، ٹھیک ہے، بندہ بچے گا، لیکن یاد رکھنا روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو آپ کے کردار کا ہوتا ہے. کردار کا روب ہوتا ہے، کردار کا. آپ اپنا رویہ اپنے ماتحتوں کیا رویہ سونا ہے، اچھا رویہ آپ رکھیں. آپ کسی جگہ بھی ایک بندہ بھی اگر آپ کے ماتحت ہے، آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ نا اسے عزت دے دے گا، آپ کا انداز اسے حسین کر دے گا. آپ تھوڑا سا نا پیار کریں، آپ محسوس کریں کہ میں اس کی جگہ بھی تو ہو سکتا تھا. یہ تو رب کریم نے ہمارے افسر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کی اگر جاہل سے کبھی ملاقات ہو تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اچھا عالم وہ ہوتا ہے جسے کسی کو نا اپنا علم پہنچانا ہوتا ہے. وہ اسے جاہل کہہ کے اسے جان نہ چھڑائے بلکہ اسے کچھ بتائے، اسے سکھائے، اسے ڈلیور کرنا آتا ہو، دینا آتا ہو، اسے سمجھ ہو کہ یہ بندہ ان پڑھ ہے. تو آپ کے ماتحت کوئی شخص بھی ہے، تھوڑا سا نا نرمی مزاجوں میں. غریب لوگ سیانے نہیں ہوتے، اس وجہ یہ ہے کہ جنہیں کاردانے عقل تو بھائی پیسوں سے آتی ہے، پکی بات ہے. گھر میں اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو چلانا بھی آ ہی جائے گا. اگر آپ نے گاڑی رکھی ہے تو چلانی بھی. جن کے گھر میں نہیں اور بیچاروں کو تو کار کا دروازہ بھی نہیں بند کرنا. تو یہ تو آج کل ماحول ہے، سمجھ لیں آپ. تو تھوڑا سا نا یہ نادان بھی ہوتا ہے غریب آدمی، اللہ ماشا، اس لیے کہ دب جاتی ہیں صلاحیتیں، غربت دبا دیتی ہے. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا دیا. تو کئی دفعہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں. تھوڑا سا نرمی کریں، پیار کریں. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو حضور تشریف لے آئے. تو محبوب کا جو طریقہ ہمیشہ کا ہے وہ یہ ہے کہ حضور شور مچانے والے نہیں. ہمیں حدیثوں میں نہیں اونچا اونچا نہیں بولتے، لیکن مجھے مار کے دیکھا تو دور سے حضور نے پکارا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. میرے قریب آ گئے. حضور نے
کرو نا اسے معاف کر، میرا رب بھی تو تجھے معاف کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کو معاف کرو، غلطی نہیں بڑی کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے کتنا؟ فرمایا چل اس طرح کر ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کر، گویا اگر گن کے معاف کرنا ہے تو اتنا تو کرنا۔ اور پھر حضور فرمانے لگے تجھے اس پر کوئی بھی اختیار حاصل نہیں، میرے رب کو کہیں بڑھ کر تجھ پر اختیار حاصل ہے، اس لیے تھوڑا سا نرمی کرے، رویوں میں نرمی۔ ایک آخری بات تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ نے توجہ دینی۔ پھر گھر کے اندر جو ہمارے بزرگ ہیں، والدین، ان کو صرف نہ پیسوں کی ضرورت نہیں، صرف دوائی کی ضرورت ہے، ان کو نہ اچھے رویوں کی بڑی ضرورت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بول کے بتائیے۔ ان کے ساتھ نا قرآن مجید نے جو کہا نا ان کے لیے بازو پھیلا دو شفقت۔ آپ کے رویے جو ہے نا، رویے جو کہا نا انہیں اوف بھی نہیں کہنا، تھک بھی تو بدل جاتا ہے، گرمی بھی تو لگتی ہے نا۔ میں نے بھی ایک رومال رکھا ہے، گرمی لگے گی کام آئے گا، گرمی بھی تو لگتی ہے نا، انسان کسی وقت تکلیف بھی تھک بھی تو جاتا ہے نا۔ پر میرے مالک نے کہا کہ اوف بھی، ہمارا نا کئی دفعہ لفظ ماں باپ کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں، رویہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ جو لہجے ہوتے ہیں نا، صرف بات ٹھیک ہونا ضروری نہیں، لہجہ بھی تو ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جناب لقمان اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ ایک نصیحت یہ بھی کہا، بیٹے وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے نا رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، رخسار کو ادھر ادھر کر کے منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات، یعنی تیری بات ہی نہیں، تیرا لہجہ بھی ذرا ٹھیک ہو، تیرا انداز بھی ٹھیک ہو۔ تو کیا کہا حضور نے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تو بھائی سے مسکرا کے بات کر، یہ بھی تجھے صدقے کا جواب دے۔ تیرا جو لہجہ ہے نا، انداز، بہو لے کے آتی ہے کھانا سسر کا، ساس کا، تو اس نے زور سے زمین پہ پٹکا ہے، ٹیبل پہ رکھا ہے گلاس، زور سے رکھا ہے جگ، زور سے اس نے رکھے ہیں برتن، اور واپس گئی ہے تو دروازہ پٹک کے بند کیا۔ اس دفعہ دوبارہ آواز دے دی ہے سسر صاحب نے، تو کہتی ہے جی ابا جی کیا ہو کر ابھی تو میں گئی تھی، کمال کرتے ہیں پہلے بتا دینا تھا۔ تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم محتاج ہو گئے ہیں بیٹے کے، اس کی بیوی یہ رویہ رکھتی ہے، پتہ نہیں کیا بن گیا ہے۔ بوڑھے بیچارے، بوڑھوں کے دل نازک ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ شام کو جب بیٹا گھر آیا تو انہوں نے بڑے جچے تلے لفظوں میں کہا کہ تیری بہو بڑی، تیری بیوی بڑی تکلیف دے دیا مصیت میں، روئی بڑی ماں، بیٹا اسے کچھ سمجھا۔ تو واپس آیا تو اس نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ وہ ابا جی بڑے پریشان ہیں، اماں جی بڑے، تو کیا کہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ابا جی کو پوچھو میں آنکھیں کی ہے، آنکھیں نے واقعی کچھ نہیں سنا۔ اب ابا جی لفظ کیا بتائیں، لفظ تو ادائی کو ہی نہیں کیا، نہیں سمجھے آپ میری بات۔ وہ کہے کہ یہ بول کے بتایا، میں نے کہا کیا تو کہا اس نے واقعی کچھ نہیں، لیکن جو دروازہ زور سے بند کیا ہے وہ تو لہجے کی تلخی تھی، میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ اور میرے بھائی کسی جگہ لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان کا مر جانے کو جی کرتا ہے۔ یعنی بیٹا بات کر رہا تھا اور والد کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور بات کرتے کرتے اس نے غلط بات نہیں کی، اسے صرف اتنا ہی کہہ دیا ابا جی آپ بھی تو تھوڑے سیانے بنے نا، لیکن یہ بات کوئی شریکہ کرتا تو پھر ٹھیک تھا، کوئی مخالف کر دیتا تو بات اور تھی، لیکن پتر نے کہا ہے اور بس ساری رات روتا رہا۔ اس کے دن میں خیال آیا ہوئے میری تو کمائی لوٹ گئی ساری، میں ہی سیاڑا نہیں جس نے جوانی اس کے نام کر دی، میں ہی سیاڑا نہیں جس نے دھوپ نہیں دیکھی، چھاؤں نہیں دیکھی، کمایا اور دیا اسے، میں نے جوانی میں بھی نئے جوڑے پہننے چھوڑ دیے کہ میرا پتر پہن لے، میں پرانے پہ گزارا کر رہا ہوں۔ اور میں نہیں ٹھیک، ہمارا وہ جو لہجے کی تلخی ہے، ہمارا وہ جو انداز ہے، وہ نا ہمارے بزرگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اذیت کا باعث ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ماں باپ کو گالی دینے والے آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے،
لیکن پھر اتنے ماں باپ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ وہ جو لہجہ ہے نا، وہ جو انداز ہے بولنے کا، یعنی وہ دو قسم کی باتیں ہیں نا. بہن نے فون کر لیا ہے، بہن نے فون کیا ہے اپنی والدہ کو، غریب ہے ہمشیرہ، اس نے کہا اماں جی کو 20-15 ہزار کی ضرورت ہے، میں کہنا نہیں چاہتی تھی میرا بھائی غریب ہے، پر میں اور کہوں گی کس سے، تھوڑی سی مدد ہو جائے. تو ماں اور باپ نے دونوں نے پہلے تو مشورہ کیا کہ بیٹا پہلے قبیل دار ہے، مسائل زیادہ ہیں، وسائل تھوڑے ہیں، حالات خراب ہیں. چچی تلی سیاਣੀ سی اور بڑی بنا کے اس سے بات کی، کا پتر کہنا نہیں چاہتے پر مجبوری ہے، تیری بہن بیچاری نے فون کر دیا تو تھوڑے پیسے چاہیے تھے. تو ایک بیٹا بولا ہے، اس نے کہا اماں جی تھی تمہیں اگے نہیں پتا ہے حال کا، تھی بھی میرے نال لینٹ کرو گے تو میں کچھ جی سکا گا. ساری رات روتے ہیں یار مطلب کیا کہہ گیا ہے. اور ایک بیٹا وہ ہے کہ باپ نے کہا پتر کو 15-20 ہزار روپیہ چاہیے تھا، وہ میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا، تو پتر اٹھ کے قریب ہو گیا، اس نے ہاتھ پکڑ کے ابا کا چوم لیا. اس نے کہا ابا جی نا، میں آپ کا غلام بیدام ہوں، جھجک کے بات کسی اور سے کرنا، آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے، آپ جیسے کہیں گے، جس وقت کہیں گے میں کروں گا. قربان جائیں. روئے گا اس کا بھی ابا ساری رات، پر دعائیں دیتا رہے گا. وہ سویرے لوگوں سے کہے گا اللہ کی دی اولاد سارے ہم دے گا. اور سنو نا، حدیث میں موجود ہے، ایک نوجوان نے آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد مجھ سے پیسے مانگتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں، ہر شے اسی کی ہے. آپ اپنے انداز فکر پر، اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے رویے پر، کبھی بھی والدین کے تعلق سے اپنے آپ کو نا کسی بھی موقع پر دیکھو. کچھ اساتذہ کے پاس بھی ہم بیٹھے، کالج میں بھی ہم نے وقت گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیے، کچھ ملک میں بھی گئے، کچھ دین کی برکات ہوتی ہے، چھوٹے لوگوں کو بھی اللہ نواز دیتا ہے، ملک سے باہر جانے کا بھی موقع ملا، دیکھا چیزوں کو. لیکن جب اپنی زندگی میں لوٹ کے آئے نا اور اپنے اوپر احسانات گننے شروع کیے تو سب سے زیادہ احسانات ماں باپ کے. وہ ہمارے سکھوں کے لیے جنہوں نے ڈیوٹیاں کی تھی ان میں سے انہوں نے تو کوئی حصہ نہیں لیا. ہمارے پاس جو آج آسانیاں ان میں سے تو کوئی حصے دار ہی نہیں بنے، لیکن ہمارے حصے کی تکلیفوں کے کوئی حصے دار بنے. انہوں نے تکلیف ایسے ہی ہماری سے ڈیوٹی کری. انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ماں باپ کے حق میں ہمارے رویوں کو ٹھیک کرتے، ہمیں سمجھاتے. دیکھو حضور نے فرمایا جس کا والد راضی ہو گیا نا اس کا رب راضی ہو گیا، اس کا والد راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا. شرع میں لکھا ہے شارحین نے کہ بہت سارے ولی بھی ایک کونے میں بیٹھ کے کہے نا کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، لیکن باپ کا دل دکھایا ہو، اور دوسرے کونے میں باپ کہے اللہ نہ معاف کرنا. تو بزرگ فرماتے ہیں رب نہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا. یہ حدیث ہے کہ جس کا والد راضی اس کا اللہ راضی. اپنے ماں باپ کے تعلق سے اپنی طریقوں کو نرم کریں. طریقوں یہ تھوڑی ہے کہ ماں باپ فرشتے ہیں، وہ کریں گے کچھ ایسی باتیں، لیکن جب آپ بچے تھے تو وہ جوان تھے، آپ نے جو کہا انہوں نے سہا، برداشت کیا. غلط سوالات بچپنے میں پوچھے، ایسی ضدیں کی تو پوری ہونا ممکن ہی نہیں تھی. انہوں نے اگر سہا تو آج جب وہ بوڑھے ہوئے تو آپ جوان ہو گئے، آپ کی طاقتیں جوان ہیں، آسام مضبوط ہیں، آپ سہیں برداشت کریں. ماں باپ کے معاملات میں اپنے آپ کو حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور میرا حج نفل تھا. میں گھر میں بیٹھا تھا تو میری اماں جی نے، اور میری تیاری تھی، نفل حج تھا، میری مکمل تیاری تھی. لوگ مجھے ہاتھ ڈال رہے تھے، دعاؤں کا کہہ رہے تھے، بڑے بڑے لوگ ملنے آ رہے تھے. بیٹھے بیٹھے میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ایک پانی کا پیالہ دینا. تو میرے اندر سے ایک آواز اٹھی ہلکی سی، میں نے کہا چھوٹا بھائی بھی تو موجود ہے، چلو پانی پلانا نا اماں. تو میں نے کہا کہ ذرا پانی اماں کو پلا دو. فرماتے ہیں وہ فٹافٹ اٹھا پانی لینے چلا گیا. تو پھر میں نے فوراً اپنے آپ سے کیا، اللہ والے نا اپنے اوپر کڑی نگرانی رکھتے ہیں، جس طرح ہم لوگوں کی نگرانی رکھتے ہیں، کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے، پیسے کیسے آ گئے.
مولوی صاحب نے موٹر سائیکل کیسے لے لی, یہ فلانا بندہ کل غریب تھا امیر کیسے ہو گیا. ہم لوگوں کی نگرانی کرتے, یہ اپنی نگرانی کرتے. یہ دل آج کیا سوچ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اقبال نے کہا تھا ڈھونڈتا پھرتا ہوں ہے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر, آپ کی منزل کو میں. اور پھر کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پاتا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنے ساتھوں کو نیکی کر, اپنی تو نگرانی کر. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنی نگرانی کرتے ہیں کہ ہمارا دل آگ کے وسوسوں کا شکار تو نہیں. کیا غلبہ ہے آج کل طبیعت پر. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی نے پانی کو لے آئے تو میں نے اپنے دل سے پوچھا, میں نے کہا ایک بات تو بتا, یہاں سے بستان سے حرم شریف جانے کے لیے تو تیار ہے, لیکن اٹھ کے مٹکے تک جانے کو تیار کیوں نہیں پانی؟ یہ نیکی نہیں ادھر جانے. پھر مجھے خیال آیا یہ جو میرا حج ہے نا, یہ شاید اخلاص والا نہیں. اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا تو وہ تو یہاں بھی موجود تھا کہ میں ماں کو پانی پلا. نفل حج کے لیے تیار جا رہا ہوں, تیاری ہے. کیوں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے, بلے شاہ آسمانی اڑی کا پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا ہو تو پڑھیا ہی نہیں. فرماتے ہیں میں اسی وقت اٹھا اور ماں کے قدموں سے لگ گیا. ماں کہنے لگی تجھے کیا ہوا؟ کہا اماں معاف کر دیں. میں رو رہا ہوں, سال سال رو رہا ہوں. ہم تو بڑی غلطیاں کر کے بھی قدموں سے نہیں نہ لگے. اماں معافی دے دے. اماں کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں اس سال حج کرنے نہیں جانا, نفل ہے نا, اگلے سال جاؤں گا. یہ پورا سال تیری نوکری کروں, تیری ڈیوٹی کرنی ہے, تیرے ذمے, تو جو میرے ذمہ کام لگائے گی وہ میں نے کرنا ہے. بھائی اپنی تھوڑی نگرانی کریں. ہمارا اپنے بزرگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ بال بڑے اچھے ہیں, گلی محلے والے کہتے ہیں بڑے نیک ہیں, کیا بات ہے آپ کے بچے, لیکن وہ بال تو ویلفیئر ایسوسیشن کا سب سے بڑا صدر ہی یہ ہے, لیکن گھر ابا جی کی نہیں سمجھتا. اماں جی کی بات کو مانا کیا ہوا, مطلب کیا ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی تھی, جو تیری ذمہ داری تھی وہ تو تم نے پوری نہیں کی. والد کے معاملے میں نا اپنے آپ کو ہمیشہ بہت اچھا. میرے والد صاحب انگوٹھا چھاپ کے لکھنا نہیں جانتے, لیکن تھوڑا سا وقت گزرا نا اور میں نے کچھ چند ایک کتابیں پڑھنی آئیں تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ مجھے تو بہت سارا کچھ میرے ابا جی نے سکھایا, بڑی بڑی چیزیں سکھائی. زندگی میں جو آداب ہیں, جو ڈیوٹیاں ہیں, جو کام کرنے کے سلیقے ہیں, انہوں نے سکھائے. ان کو اور کچھ نہیں آتا تھا, پر اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ رب سکھا دیتا ہے. ماں باپ ان دلوں میں اللہ تعالیٰ باتیں پیدا کر دیتا. انہیں بڑا سلیقہ آتا, انہیں بڑا طریقہ آتا تھا. وہ کبھی زندگی میں سفر کیے, تھوڑا آگے بڑھے, تھوڑا سا آگے نکلے تو سمجھ آئی کہ یہ تو لوگ ہمیں بڑا سکھاتے تھے, بڑا سمجھاتے تھے. اپنے والدین, اپنے ماں باپ, ان کے ساتھ اپنا رویہ بڑا میٹھا کریں, بڑا پیارا کریں. اور کس طرح کا کریں؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں. جب لوگوں کو مال تقسیم ہوا نا, مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا گیا, تو انصار نے اپنے مال بانٹ کے آدھے دیے تھے, آپ نے سن رکھا ہے. بعد میں جب فتوحات زیادہ ہو گئی تو محبوب کریم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے مال واپس کرائے, تو میں تمہیں یہ دے دیتے ہیں اور تم یہ مال واپس کر دو. ایک باغ حضرت ام ایمن کے پاس بھی تھا, ان سے بھی کہا کہ آپ یہ باغ واپس کر دیں, آپ کو ایک اور دے دیتے. ماں کی نا وہ ماں ہوتی ہے رضائی بات کر, کہنے لگے نہیں میں نے نہیں لینا, مجھے پسند پڑا ہے. کوئی اور محبوب کو انکار کرے تو دائرہ اسلام سے گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی تو کہنے لگی حضور یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا آپ چپ کر جائیں گے, میرا اور جناب ام ایمن کا معاملہ. جناب ام ایمن کو حضور ساتھ لے گئے اور باغ دکھائے اور باغ دکھائے. جب وہ راضی ہو گئی تو محبوب نے وہ والا باغ ان کو دیا, ان کو راضی کیا. کیا بتاؤں میں اس سے زیادہ آپ کو, کہ اگر کائنات کے وہ امام جو بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر, جن سے بڑا سوائے رب کے اور کوئی نہیں, اگر ماں باپ کے وہ لاڈ دیکھتے ہیں, پیار دیکھتے ہیں, شفقتیں کرتے ہیں, تو کبھی کبھی ہم بھی تھوڑی سی دیکھ لیں, ماں باپ سے تھوڑا سا پیار کر لیں,
کبھی ان کے پاس بیٹھ جائیں اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا. میرا غلط بھی ہو سکتا ہے تجزیہ، لیکن میرا خیال ہے کہ اماں کوئی 3.5 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے، ابا بھی کئی دفعہ 7 منٹ لے جاتے ہیں، لیکن اماں بس اتنا ہی سے زیادہ لمبا نہیں. بس مختصر سے آپ نے 2 باتیں کرنی ہے. میرے بھائی کبھی کبھی مجھے کہتے تھے کہ یہ تو خدمت نہیں کرتا. میں کبھی دیر سے آتا رات کو تو میں کہتا اماں جی جاؤ تھوڑے پیر اٹھا، تو کہتے کیا میرا پتر تم تھکے آیا، میں کروں حالت بارے سے. تو مشکل سے 2-3 مٹھیاں، جا میرا بیٹا اتنی رات ہو گئی، کب تو جلسے سے لوٹ ہے، جا کے آرام کر. میں آ جاتا. تو سویرے نا وہ بھائیوں کو کہتے تھے جب کر کے سو جاتے ہو، جدوں بھی آئے میں نے گھٹ کے سوتا ہے. حالانکہ مجھے تو پتا تھا میں نے کتنا کچھ دبایا ہے. تھی سو جاتے ہو، میں نے گھٹ کے سوتا ہے جدوں ہوتا ہے. آپ اس مزے کو دیں نا کہ کتنا مزہ ہے. اور سارا دن اتنی بیویاں ان سے ملنے آتی ہیں، وہ کہتی بڑا نیک ہے، جدوں بھی آئے میں نے دبا کے سوتا ہے. میں نے ایک دن اماں کی دبانے کیوں دیتی ہے، سارے گاؤں کو بتاتی ہے، سارے محلے کو بتاتی ہے. میری اماں کی رو پڑا کرتی ہے، ماتھا شما کرتی ہے، کیا رہتا ہے تو میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اتر جاتی ہے تیرے کیا کریں. آپ کبھی ابا جی کے پاس بیٹھے تو صحیح، آپ پیروں کے جوتے بھی ضرور سیدھے کیا کرو، کرنے چاہیے، فیض ہوتا ہے. اور کبھی نہ ابا جی کا جوتا پالش کر کے تو دیکھو مزہ کر کے تو دیکھو. کبھی نہ آپ والد صاحب کے سامنے کھانا، یاروں کو فون کرتے ہو نا کہ آج روٹی نہ کھانا باہر چلیں گی، ایک تو فون کبھی والد کو کرو، پپا جی آج آپ نے روٹی نہیں کھانی میرے ساتھ کھا. وہ شوگر کے مریض بھی ہو گئے تو بھوک نہیں لگے گی کہ میرے پتر نے آپ کہتے ہو نا دوستوں کو کہ آج چلو مارکیٹ چلے، تو کبھی ابا جی سے بھی کہنا آج چلے نا ایک جوڑا پسند کر کے لائیں گرمی پر. موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چھوٹی چھوٹی باتیں تو کرو. کائنات میں بڑے بڑے مخلص لوگ آپ کو مشورہ دیں گے، پر جتنا خالص مشورہ ابا دے سکتا ہے دوسرا دے ہی کوئی نہیں سکتا. اس لیے اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو اچھا بنانے کے چند گزارشات آپ کی خدمت میں کی ہیں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں مالک کریم ہماری ان گزارشات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. دوران گفتگو جہاں ہم بھول گئے عمدن صاحب اللہ ہم سے درگزر فرمائے. آمین. آخر